بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شریف عارف حمید بٹی، لاہور سے اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست اور صحافت پر نامعلوم طاقتوں کا حملہ ہو چکا ہے۔ بظاہر جمہوریت کی لبادہ اوڑھے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جمہوریت کے قتل پر ہی گامزن ہے، اور دوسری طرف نیشنل میڈیا پر آپ کو سچائی نظر نہیں آتی۔ بہتر تو یہ ہے جو میڈیا کو روزانہ ڈکٹیشن دیتے ہیں حکومت والے، مریم نواز صاحبہ یا شہباز شریف ہو، وہ بھی صحافت میں اپنے ہی کارکنوں کو بھرتی کر لیں، ان سے پروگرام کرائیں، بلیٹن پڑھائے، وہی خبریں دیں، کیونکہ آزادی صحافت پر قدغن ان کے روحانی استاد ضیاء الحق نے نہیں لگایا تھا جو اس حکومت نے لگایا ہے، جس کی وجہ سے شہید ارشد شریف اور کئی ملک کو جانا پڑے۔ اور ایک لیڈر کی بکلاہٹ پر اب عمران خان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ سازش تیار کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ میں جسٹس فائز عیسیٰ ہر اس کیس کا حصہ بن جاتے ہیں جس پر پاکستان پی ٹی آئی کو آئینی اور قانونی طور پر ریلیف ملنا حق ہو، اور ان پر عمران خان نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ محترم جسٹس فائز عیسیٰ ان کے کیس سے الگ رہے۔ اس کی وجوہات کچھ سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف جو بگوڑے تھے، ملک سے بھاگ گئے تھے، وہ اپنے بھائی کی 16 مہینے کی حکومت میں نہیں آئے، لیکن جب چیف جسٹس آف پاکستان فائز عیسیٰ وہ چیف جسٹس پاکستان بنے تو وہ آئے اور انہیں نواز شریف کو پروٹوکول ملا۔ خیر، یہ تو سیاسی دھما کشتی ہو رہی ہے، سیاست عمران خان کے گرد ہے۔ حکومت ہو یا اپوزیشن، عمران خان کا نام نہ لیں تو سیاست نہ شروع ہوتی ہے نہ ختم ہوتی ہے، لیکن نیشنل میڈیا پر عمران خان کا نام اور تصویر چلانے پر پابندی ہے۔ یہ ہے سیاہ ترین دور۔ ناظرین، آج کل ہر کام عدلیہ پہ جا رہا ہے، کیونکہ ادارے شریف فیملی کے غلامی تک آ چکے ہیں۔ آئین اور قانون کو چھوڑ کر ان کی غلامی کی ہر حکم کی تکمیل کریں۔ ایسے افسران ہیں جن کی اوپر انکوائری رپورٹوں میں لکھا ہوا کہ انہیں فیلڈ پوسٹنگ نہ دی جائے، یہ فیلڈ پوسٹنگ کے اہل نہیں ہے۔ ان کے اپنے افسران نے یہ انکوائریاں کی ہوئی ہیں، مگر وہ آپس میں ایک دوسرے میں کرپشن میں بازی لے جانے کے لیے، لا قانونیت میں عوام کے ساتھ ظلم و ستم کرنے، انسانی حقوق کی پامالی پر زور لگا رہے ہیں۔ اور ایسے میں سپریم کورٹ سے بھی کوئی بہتر خبریں نہیں آ رہی، کیونکہ جب سے فائز عیسیٰ صاحب ہیں پی ٹی آئی کے بانی، عمران خان ان پر عدم اعتماد کر چکے ہیں، اور وہ عموماً جو بھی لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس پر وہ اپنے جج صاحبان کو بھی خاموش کراتے نظر آتے ہیں۔ لیکن ایسے میں عطر منیلا، جسٹس منصور علی شاہ، منیب اختر، بابر ستار، محسن کیانی، کئی امید کی کرنیں بھی نکلی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں موجودہ آج کے حالات پر۔ ناظرین، سپریم کورٹ سے آج ایک بڑا فیصلہ آیا ہے۔ یہ فیصلہ آیا ہے یہ بادی النظر میں الیکشن میں دھاندلی کی تفصیلات میں رکاوٹ بنے گا۔ یہ بہت زیادہ توقع ہے کہ یہ الیکشن کی تحقیقات میں رکاوٹ کا باعث بنے گا، جسے لاہور ہائی کورٹ نے دیا تھا آج۔ شاید اسی لیے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو چینج کیا گیا تھا، شہزاد ملک صاحب کو، کیونکہ انہیں خریدا نہیں جا سکتا تھا۔ تمام جج قابل احترام ہیں۔ سپریم کورٹ کے الیکشن ٹریبونل بنانے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن ٹریبونل بنانے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کر دیا ہے۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی لاہور ہائی کورٹ کے 8 ٹریبونل غیر فعال ہو گئے ہیں جو حاضر سروس جج صاحبان پر تھے، اور یہی مسلم لیگ نون چاہتی تھی کہ حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج صاحبان کیس نہ سنیں، ریٹائرڈ وہ اپنے پسندیدہ جج لگائیں اور وہ کیسوں کو لمبا کرتے رہیں۔ بدقسمتی ہے کہ یہ فیصلہ بظاہر بادی النظر میں انصاف میں رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ 8 ٹریبونل جو تھے حاضر سروس جج صاحبان کے، وہ غیر فعال ہو چکے ہیں۔ ان ٹریبونل میں پنجاب کے اہم حلقوں میں دھاندلی کے کیس زیر سماعت ہیں، اور لگتا تھا کہ نون لیگ کی کئی سیٹیں نکل جائیں گی جو انہوں نے 8 فروری کی الیکشن دھاندلی سے فارم 47 کے ذریعے دے دیتے، کیونکہ حاضر سروس جج صاحبان انوار صاحب نے مریم نواز کا بھی کیس لیا تھا۔ ان کی وزارت اعلیٰ بھی کی گشتی ڈگمگا رہی تھی، لیکن اس فیصلے سے ان کو بھی تھوڑی سی سپورٹ ملے گی۔ 12 جون کو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر چیف جسٹس شہزاد ملک نے 8 ٹریبونل کی تشکیل کے احکامات جاری کیے تھے۔ الیکشن کمیشن
نے کوشش کی تھی کہ چیف جسٹس جج کے پینل کا نام دیں جس میں الیکشن کمیشن خود ٹریبونل کے جج نامزد کریں۔ اس بارے میں الیکشن کمیشن نے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا جس کو سلمان اکرم راجہ نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، جو آئینی ماہر ہے سلمان اکرم راجہ، جو لاہور سے اون چودھری کو لیکھوں سے ہرایا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں اس الیکشن کمیشن، معافی چاہتا ہوں، الیکشن کمیشن نے اون چودھری جیسے لوگوں کو رکھا کامیابی 47 میں دے دیا، لیکن سلمان اکرم راجہ نے اسے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس محترم شاہد کریم نے درخواست پر سماعت کی اور 30 مئی کو حکم دیا کہ الیکشن کمیشن چیف جسٹس کے بھجوائے گئے ججز کے نام کو نوٹیفیکیشن کرنے کا پابند ہے اور اپنی مرضی سے نہیں روک سکتا، کیونکہ تمام ادارے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے حکم ماننے کے پابند ہیں، اور اس سے انصاف کی ایک امید جاگی تھی کہ 8 فروری کو دھاندلی سے ہارنے والوں کو دوبارہ گھروں میں بھیج کے کامیاب 45 میں جیتنے والوں کو ہوگا، لیکن آج بدقسمتی ہے اس کا فیصلہ فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں۔ بس کیا کہوں ناظرین، انہوں نے چیف الیکشن کمیشن کو بھجوائے گئے نام کو نوٹیفیکیشن کا پابند ہے۔ جسٹس شاہد کریم کی درخواست پر 26 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے میں الیکشن کمیشن کو ایک ہفتے میں 6 ججوں کے بطور الیکشن ٹریبونل کی تکرار کا حکم دیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ ابتدائی سماعت کے بعد ہی کیس آج سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے سنا، جس کی سربراہی چیف جسٹس فائز عیسیٰ کر رہے تھے، جن کی چیف جسٹس بننے پر نواز شریف جو اس وقت جاری تھے واپس آئے تھے، وہ اس بینچ کی 5 رکنی بینچ کی سربراہی کر رہے تھے۔ کیس کی سماعت کی ابتدا پر ہی شوکت بسرا، جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں کہ وکیل، اور دوسرے نیاز اللہ نیازی نے بینچ میں چیف جسٹس کی شمولیت پر اعتراض اٹھایا، کہا کہ یہ چیف جسٹس صاحب پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، یہ بینچ کا حصہ نہ بنے، اور اس کا پاکستان تحریک انصاف بارہا اظہار کر چکی ہے درجنوں مرتبہ کہ چیف جسٹس سے انہیں انصاف کی امید نہیں ہے، جبکہ نون لیگ کو اتفاقیہ بات ہے کہ جو بھی کیس سپریم کورٹ میں جاتا ہے، نون لیگ کو ریلیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں جو بھی بینچ ہو آسانی سے مل جاتا ہے، اور جبکہ پی ٹی آئی کے لیے مشکلات ہے۔ بینچ میں چیف جسٹس کی شمولیت پر اعتراض اٹھایا تھا نیاز اللہ نے۔ چیف جسٹس نے اعتراض سننے کے بعد اس کو رد کر دیا، انہوں نے کہا میں تمہارا اعتراض نہیں مانتا، اور کیس کی سماعت کرتے رہے، میں جس کو چاہوں سنوں۔ شوکت بسرا نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سابق چیف جسٹس گلزار کے دور میں 5 رکنی بینچ فیصلہ کر چکا ہے کہ جسٹس محترم قاضی فائز عیسیٰ عمران خان سے متعلق کسی کیس کی سماعت نہیں کریں گے۔ جسٹس گلزار چیف جسٹس سابق فیصلہ کر چکا ہے کہ عمران خان کے خلاف کسی کیس میں بھی جسٹس فائز عیسیٰ نہیں بیٹھیں گے، سماعت نہیں کریں گے۔ چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کے وکیل پر بار بار زور دیا کہ معاملہ چیف الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی مشاورت سے حل کیا جائے۔ ہائی کورٹ تو فیصلہ کر چکی ہے، ہاں اب ہائی کورٹ کی چیف جسٹس چینج ہو گئے ہیں۔ شہزاد ملک جو کریڈیبل تھے، ان کی جگہ نئی خاتون آ گئی ہیں، اسی لیے آپ نے چیف جسٹس صاحب یہ کیم کی۔ حالانکہ جسٹس جمال بندوہیل نے ریمارکس دیے کہ اگر جسٹس شہزاد ملک کی جگہ چیف جسٹس ہوتے تو وہ جسٹس جمال بندوہیل نے ریمارکس دیے کہ اگر جسٹس شہزاد ملک کی جگہ چیف جسٹس ہوتے تو وہی کرتے جو جسٹس شہزاد ملک نے کیا ہے، یعنی اپنی صوابدیدی سے جج کو ٹریبونل میں مقرر کیا۔ جسٹس عقیل عباسی نے ریمارکس دیے کہ سندھ میں جو نام انہوں نے بطور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ دیے تھے ان کا تکرار ہوا، الیکشن کمیشن نے پینل نہیں مانگا تھا۔ ان ریمارکس کے باوجود الیکشن کمیشن کا اپنی مرضی سے ٹریبونل کے تکرار کا معاملہ کلندم قرار نہیں دیا گیا، بلکہ
उल्टा लाहौर हाई कोर्ट का फैसला ही मुअत्तल कर दिया गया है, जिससे इंतहाबी धांधली के बरवकत तहकीकात रुक जाएगी और धांधली करने वालों को बज़ाहिर इसका फ़ायदा होगा। मुल्क में धांधली और जालसाजी हर मुल्क में ख़त्म की जाती है। इस मुल्क में उसको फ़रोग देने के लिए मुख्तलिफ सपोर्टें मिलती हैं, पुलिस हो, महकमा, ब्यूरोक्रेसी हो, खैर ये तो मादी है। लेकिन अब हाँ इसी केस पे रहते हैं। उन्होंने कहा उल्टा हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया, इंतहाबी धांधली बर वक्त नहीं हो पाएगी। ये रिलीफ इलेक्शन कमीशन और फार्म 47 के लिए 47 की हुकूमत के लिए, यानी कि मौजूदा हुकूमत जो फार्म 45 में हार चुकी थी अवाम के वोटों से और जालसाजी से जो 47 फार्म बनाया था सिलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, उसके मुताबिक जीती है। असल तो इलेक्शन हार चुकी है और पतन ने भी इसके बारे में रिपोर्ट जारी की है। हुकूमत ने सेनेट से भी तरमीम मंजूर करा लेनी है, जिसके बाद रिटायर्ड जज को ट्रिब्यूनल में तैनात का रास्ता हमवार हो जाएगा और फिर इंतहाबी धांधली की तहकीकात मजीद खटाई में पड़ जाएगी और रिटायर्ड जज वो भी मनपसंद लगाए जाएंगे जो नून लीग के करीब होंगे। ये पीटीआई का कहना है। मजीद खटाई में पड़ जाएगी। दूसरी जानिब पीटीआई में इख्तलाफत ख़त्म करवाने के लिए दोनों ग्रुपों की अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात हो गई है और पार्टी में किसी ने वापस आना है और किसने नहीं की, किसने क्या किरदार अदा करना है, इसका फैसला खुद इमरान खान करेंगे। जिसके बाद इमरान खान के खिलाफ र्यूमर उड़ाने वाले दम तोड़ गए हैं और कहा जा रहा है कि पीटीआई इमरान खान के बगैर नहीं है। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि पीटीआई पर पाबंदी लगाने के लिए पंजाब हुकूमत ने जो बगावत का पर्चा दर्ज करने की कोशिश की है वो जमहूरियत के खिलाफ है। पहले ही एक डिक्टेटर ज़ियाउल हक जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, अवामी लीडर को फांसी लगा चुका है और पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर पर पाबंदी लगाना जाहलाना इकदाम होगा। पीटीआई के तर्जमान ने कहा वो पीटीआई पर पाबंदी लगने की साजिशों के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन आवाम इसको तस्लीम नहीं करेगी, रद्द कर देगी। पीटीआई के लीडर मलक अहमद खान और दीगर रहनुमाओं ने कहा अगर इमरान खान पर झूठे मुकदमा दर्ज करने का सिलसिला ना रुका तो फिर याद रख लें कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं चल पाएगी जो पहले ही बैसाखियों के सहारे है। इस पर उन्होंने कहा कि मुल्क में गलत सिमत में जा रहा है, इंतकाम लिया जा रहा है, मायूसी फैल रही है। मुल्क में सब कुछ देखकर अब तकलीफ होती है। इमरान खान ने कहा मुल्क में ला कानूनियत का बाजार गर्म है, लेकिन हम पुरअमन एहतजाज से करेंगे। उन्होंने कहा जहां पाकिस्तान तरीके इंसाफ एहतजाज की कॉल देती है, दफ़ा 144 लगा के 780 दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज कर देते हैं। ये लोग जमहूरियत से गायब हैं। 100 दिन की मरियम नवाज की कारागरी पर सख्त तनकीद की जा रही है कि टिक टॉक की इतनी तशरीह पर अरबों रुपए लगाना मुल्क के किसी भी लिहाज से बेहतर नहीं है। जबकि उन्होंने कहा कि इस दौर में पंजाब में सबसे ज़्यादा करप्शन और वफाक में कबीना की पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई है। इमरान खान ने कहा कि वो बहुत जल्द आवाम को बड़ी खुशखबरी देंगे। नाज़रीन ये वो सूरत हाल है जिससे आपको आगाह किया। पाकिस्तान की बेहतरी की दुआ करते रहे। पाकिस्तान